صلی اللہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، دعا ہے کہ خداوند متعال جہاں جہاں پر بھی آپ آباد ہیں اور جہاں جہاں پر بھی ان مجالس کو سماعت فرماتے ہیں، میرا مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دین اور دنیا کی تمام معاملات میں بہتری فرماتے ہوئے خوشنودی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا آپ کا مقدر فرمائے. شہزادی کونین، معرفت معصومین، محبت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین علیہ السلام آپ کی نسلوں میں قائم اور دائم فرمائے. آمین. آج کی یہ مجلس ولایت علی 313 کے توسل سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے، اور یہ آج کی مجلس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو سفر جناب زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی کہ فرزند سید الساجدین، ان کی شہادت کے عنوان سے ہے. جناب زید فرزند ہیں جناب سید الساجدین کے، اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے ان کے حقائق اور ان کی معرفت سے لوگ روشناس نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ان شخصیات کو مورخین نے جگہ نہیں دی، مورخین نے ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن زبان زد عام اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو چیز زیادہ بیان کی جاتی ہے وہ زیادہ مقبول ہو جاتی ہے، اور جو زیادہ مقبول ہو جاتی ہے پھر وہی زیادہ دیر چلتی ہے. جناب زید جو ہیں یہ فرزند ہیں جناب سید الساجدین کے، اور بعد از کربلا ایک قیام ہے ان کا، ایک ان کی تحریک ہے اور بڑی ولولہ انگیز تحریک ہے، اور یہ وہ تحریک ہے جس نے دوبارہ کربلا کی تحریک میں ایک روح پھونکی. اور بعد از کربلا جو ایک تصور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں پایا جاتا تھا کہ بعد از کربلا سید الساجدین علیہ السلام کی قید کے بعد شاید اہل بیت اب قیام کی سکت نہیں رکھتے، اب قیام کی طاقت نہیں رکھتے، اب وہ قیام کرنا نہیں چاہتے. تو جناب زید نے اس ایک شبے کا ازالہ کیا. جناب زید نے قیام کر کے ایک تحریک برپا کر کے لوگوں کو بتایا کہ ان کے گھر کے ہر جری کو عباس کہا جاتا ہے. کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ. جناب زید کی تحریک ایک ایسی تحریک تھی کہ جس نے ایک دفعہ پھر دشمنان آل محمد علیہ السلام کو، قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر ان کی اوقات دکھائی. یہاں پر اکثر قیام حضرت امیر مختار کا پڑھا جاتا ہے. امیر مختار کا قیام بھی یقیناً معصوم کی رضامندی کے ساتھ تھا. امیر مختار کا قیام جو تھا وہ بھی واقعہ کربلا کے بعد انتقام خون حسین ابن علی کے لیے تھا. لیکن جناب زید کی جو تحریک تھی، جناب زید کی تحریک میں بہت سی چیزیں پائی جاتی تھی جو آج کی مجلس میں اور آج کی گفتگو کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. جناب زید کے حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ہم حدیث کی روشنی میں پہلے جناب زید کے بارے میں جانتے ہیں کہ جناب زید کے بارے میں ہمیں احادیث کی کتابوں نے کیا بتایا ہے کہ جناب زید کے بارے میں معصومین علیہ السلام جو ہیں ان کا رویہ کیا تھا اور ان کے فرامین کیا تھے.
پہلی ایک حدیث جو ہے وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو مسند شیعہ کتب میں اس کا تذکرہ ہے۔ مقتل الحسین خوارزمی نے بھی اس کو لکھا، اور یحییٰ بن حسین ہارونی کی سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور امالی میں بھی اس حدیث کو لکھا گیا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذریت میں سے ایک شہید ہے اور حق قائم کرنے والا ہے، جس کو کناسہ یعنی کہ کوفہ کا ایک جگہ، وہاں پر سولی لٹکایا جائے گا، اور اس کے اصحاب جب قیامت کے دن آئیں گے تو ملائکہ مقربین ان کی اصحاب سے ملاقات کریں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ یہ رسالت امام کی حدیث ہے کہ میری ذریت میں سے ایک شخص ہوگا، نام جس کا زید ہوگا، جگہ بھی بتائی کہ کناسہ جگہ ہے، کوفہ کا ایک مقام ہے، اور یہ بھی بتایا کہ انہیں سولی لٹکایا جائے گا، اور پھر عزت کیا بتائی کہ ان کے اصحاب سے ملائکہ ملاقات کریں گے، فرشتے ان کے اصحاب سے ملاقات کریں گے۔ باقر مجلسی نے جناب جابر جوفی سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت لی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جناب سرکار پانچویں امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار کریم کربلا نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل میں سے ایک فرزند پیدا ہوگا جنہیں زید کہا جائے گا، اور ان کے ساتھی قیامت کے دن لوگوں سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے گزریں گے، اور ان کے چہرے روشن اور نورانی ہوں گے، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے مختلف حدیث پڑھوں گا، اور اس میں ایک چیز پڑھوں گا، اس میں ایک راز پڑھوں گا کہ وہ راز کیا ہے۔ ابو الفرج اصفہانی نے ایک حدیث لی ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی حدیث کو تھوڑے اور الفاظ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے مقاتل میں کہ جناب رسالت امام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ حسین تمہارے صلب سے ایک فرزند عالم وجود میں آئے گا جس کا نام زید ہوگا، قیامت کے دن وہ اس کے اصحاب خوبصورت سفید گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ابن طاؤس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت لی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی اپنے صحاب کے ہمراہ کوفہ میں اسی جگہ پر کناسہ کے مقام پر مقیم تھے جہاں پر حضرت زیل کو سولی لٹکایا گیا تھا، تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ کے رونے کی وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ رسالت امام نے فرمایا تھا ان رجل من ولدی، کہ تمہاری ذریت میں سے، تمہاری اولاد میں سے ایک مرد کو اس مقام پر سولی لٹکایا جائے گا، اور خداوند متعال اس کے دشمنوں کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ عیون الاخبار میں امام رضا علیہ السلام نے امام زین العابدین سے، امالی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت سی حدیث ہیں جو جناب زید کے متعلق معصومین کی ہیں۔ آپ کو یہ تقریباً 30 کے قریب حدیث ہیں جو میں نے جمع کی ہیں جناب زید کے متعلق، جو ہے معصومین نے کہی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ اب ان تمام حدیث میں جو ایک چیز آپ کو کامن ملے گی وہ یہ ہے، مشترکہ چیز ہے، متفرق جو چیز ہے وہ یہ ملے گی کہ جناب زید کا نام بتایا گیا ہے، جناب زید کے لیے بشارت دی گئی ہے، لیکن جناب زید کے بعد جو خوشخبری دی گئی ہے، جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ جناب زید کے اصحاب ہیں، یعنی کہ اصحاب حضرت زید کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب زید کے اصحاب کے لیے رسول نے، مولا امیر المومنین نے، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے، یہ جتنی میں نے احادیث آپ کے سامنے پڑھی، تمام احادیث میں جناب زید کے اصحاب کی فضیلت بار بار بیان کی جا رہی ہے۔ اب اصحاب حضرت زید کی فضیلت بیان کرنے کی وجوہات جو ہیں وہ میں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جناب زید کے صحاب کے پاس وہ کون سا خاص مقام حاصل تھا۔ جناب زید کی حالات زندگی کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب زید جو ہیں، یہ ان کی والدہ گرامی جو تھی وہ جناب حورہ خاتون تھی۔ جناب حورہ جو ہے، ان کو جناب حضرت امیر مختار نے مولا سید الساجدین کی طرف بھیجا۔ یہ کتابوں نے ہمیں، روایات نے یہ روایت ہمیں دی ہے کہ جناب زید کی والدہ جو تھیں وہ ایک کنیز تھیں اور وہ سید الساجدین کی خدمت میں آئیں۔ آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ سرکار ولی العصر کی والدہ شہزادی ام القائم، آپ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ، آپ اس گھر کی مقدس شہزادیوں کا ایک
छुपा हुआ राज ये है कि ये जब अहले बैत की हवेली तक पहुंचनी है तो हवेली अहले बैत तक इनको पहुंचाने के लिए अल्लाह एक पर्दे का इंतजाम करता है, और वो पर्दे का इंतजाम ये होता है कि इनको एक कनीज के रूप में हवेली अहले बैत के दरवाजे में भेजा जाता है। अब इसमें राज जो है वो ये है कि पहली बात ये है कि खुदावंद मुतआल ने जिस शहजादी से इमामत के नूर को जाहिर करना हो, उस शहजादी को अल्लाह ने पहले से मुंतखब किया होता है। बेशक ये कतअन नहीं है कि ये इंतखाब जो है ये खानदानों की बुनियाद पे होता है, ये इंतखाब जो है ये कबीलों की बुनियाद पे होता है, ये कबाइल की बुनियाद पे नहीं होता। ये इंतखाब अल्लाह ने वैसे ही किया है जैसे खुदा ने नबुव्वतों का इंतखाब किया, जैसे खुदा ने इमामतों का इंतखाब किया है। तो पहली बात तो आपने ज़हन में ये मेरे सामीन और नाज़रीन रख लेनी है कि इस घर की जो मुक़द्दस शहजादियां जो उम्महातुल आइमा हैं, जो हमारे आइमा की पाक माएँ हैं, अल्लाह ने उनका इंतखाब रोज़े अव्वल से कर लिया है। रोज़े अव्वल से उनको तय कर लिया है कि हमने इनके जरिए से इमामत के नूर को जाहिर करना है। अब उनको जमाने में किसी न किसी जगह पर रखा गया और उनके असरार को जमाने के सामने जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन जब भी वो शहजादी हवेली अहले बैत के दरवाजे पे जाती है तो आप एक चीज समझिएगा, एक चीज को मानिएगा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से आइमा की जितनी माएँ हैं उनका इंतखाब इस बुनियाद पे हुआ कि वो खुद चल के आई हैं दरवाजा अहले बैत में। सुभान अल्लाह। इमाम की तरफ से शादी का पैगाम, खानदान अहले बैत की तरफ से शादी का पैगाम नहीं, खुद चल के आना इस बात की दलील है कि हर चीज अपने मरकज की तरफ पलटती है। इन शहजादियों को तलाश थी कि वो मरकज कहाँ है जिसके लिए हमें जमीन पे उतारा गया है। अब अल्लाह जो है वो इन तमाम शहजादियों को, क्योंकि बिल्कुल ऐने वक्त के ऊपर इनके सामने उस राज को जाहिर करता है, जैसा कि सरकार उम्मुल कायम जो है वो शहजादी जो ऐन आखिरी वक्त में वो कहती है कि मुझे ख्वाब में शहजादी की सैयदतुन निसा की ज़ियारत होती है, और वो कहती है कि मैंने आपका अक्द जो है वो अपने 11वें शहजादे से अपने बेटे इमाम हसन अस्करी से पढ़वा दिया। अब रिसालत में आपकी ज़ियारत होती है। इन शहजादियों को दरवाजा अहले बैत पे जाने से थोड़ा कबल इनको आगाह कर दिया जाता है, इनको बशारत दे दी जाती है कि जिसके लिए आपका इंतखाब था, जिसके लिए आपको जमीन पे उतारा गया था, अब उस दरवाजे पे आपकी नौकरी का वक्त हुआ चाहता है। सुभान अल्लाह। अब इनके वहां तक पहुंचाने का इंतजाम जो है ये भी अल्लाह एक पूरे खुफिया कोड के जरिए करता है, ये पूरा एक एहतमाम होता है। अब जनाब हूरा के बारे में किताबें कहती हैं कि जनाब हूरा जो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ौजा हैं और जनाब ज़ैद की वालिदा हैं, जनाब हूरा के बारे में एक फरमान मैंने ये भी पढ़ा है कि मासूम से पूछा गया कि इनका ताल्लुक किससे है, तो फरमाया जन्नत की हूरों में से। अल्लाह ने अनवार जन्नत में से इनको खल किया था और जमीन पे उतारा था सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए। सुभान अल्लाह। इनको दहलीज अहले बैत पर पहुंचाने का इंतजाम सरकार अमीर मुख्तार ने किया, और ये शहजादी जो है वो अमीर जनाब सैयदुल साजिदीन की बारगाह में हाजिर हो जाती है। अब थोड़ी सी उस दौर की सियासी डेवलपमेंट को समझिएगा कि पॉलिटिकल सिचुएशन उस वक्त क्या थी, ताकि जनाब ज़ैद की तहरीक आपके सामने जिंदा हो सके। जनाब ज़ैद के बारे में इतना मैटर है, इतना ज्यादा मालूमात का जखीरा है कि मैं कोशिश करूंगा कि तमाम गोशे जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अगर एक कोई पढ़ना शुरू करूं, अगर जनाब होरा की सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पे आमद इसी को पढ़ना चाहूँ तो इसी में 45 मिनट लग जाएंगे, और फिर वो तमाम बाकी मौजू के गोशे जो हैं वो तिश्ना रह जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा मैं हेडलाइंस की सूरत में जो जरूरी चीजें वो आप तक पहुंचाता हूँ। अब उस वक्त की पॉलिटिकल सूरत हाल क्या है कि उस वक्त इमामत का दौर है सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर इमामत है, और जनाब ज़ैद जो है ये एक तहरीक अपने अंदर पहले एक इनकलाब खुद से पैदा करते हैं, और वो तहरीक ये है कि अल मंसूर, इनका नारा जो है वो अल मंसूर इनका नारा है, और इनका जो एक कलमा हक था वो कलमा हक ये था
کہ لوگوں کو جو انہوں نے کلمہ دیا، جو ایک سوچ دی، جو اس انقلاب کا ایک سلوگن دیا، نعرہ دیا کہ ذلت کی زندگی سے تلوار کی موت بہتر ہے۔ اب مروان ملعون جو ہے وہ واصل جہنم ہو چکا ہے، اور اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان اور اس کے بعد اس کا بیٹا حشام تخت خلافت میں بیٹھ گیا ہے۔ جب تخت خلافت میں بیٹھتا ہے تو حشام جو ہے وہ، کیونکہ تمام نسل بنو امیہ جو ہیں ان کی مکمل جو نظر تھی وہ مدینہ پہ اہل بیت کی سرگرمیوں پہ تھی کہ اہل بیت کی سرگرمیاں کیا۔ اب یہ تحریک امام جعفر صادق کے دور میں آئی۔ اب اس کی راز سمجھیے گا، اس دور میں اس تحریک میں کیوں برپا کیا گیا۔ ہر دور میں اللہ ایک حجت کی موجودگی میں ایک طاقت کو اس کے ساتھ رکھتا ہے، بے شک، جیسا کہ رسالت ماب حجت خدا ہے، رحمت للعالمین ہے، اور اللہ نے ایک اپنی غائبی طاقت کے صورت میں امیر المومنین کو ان کے سامنے رکھا۔ بے شک، امیر المومنین کے ساتھ طاقت جو ہے وہ جناب حضرت محمد حنفیہ کی طاقت بھی ہے، کیونکہ اب مولا امیر المومنین کے لیے میں زیادہ استعارے اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ علی ہی کلی طاقت تھی، اور کلی طاقت کو جز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت عباس کی طاقت ہے۔ اب جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں دو کام ہونے ضروری تھے۔ پہلی کہ سیاسی طریقے سے ایک تحریک پیدا کی جائے اور لوگوں کو اس دور کی ظالمانہ اور غاصبانہ حکومت کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ دوسرا جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ بعد از امیر المومنین علوم اہل بیت سے لوگوں کو اتنا پیچھے کر دیا گیا تھا کہ سرکار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے بھی ایک انگریز مورخ نے لکھا تھا کہ کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ قیامت تک کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ امیر المومنین کے سے لوگوں نے علم نہیں لیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی مختصر زندگی، امام حسین علیہ السلام کی قیام میں ساتھ نہیں دیا، امام زین العابدین کی زندان کی قید آ گئی، امام محمد باقر علیہ السلام کی قید آ گئی۔ تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ مولا امیر المومنین سے لے کے امام جعفر صادق تک ایک بہت بڑا علمی گیپ آ چکا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے معارف نہیں لیے جا رہے، اہل بیت علیہ السلام سے تفسیر نہیں لی جا رہی، حدیث نہیں لی جا رہی، فقہ نہیں لی جا رہی، شرع نہیں لی جا رہی، قوانین نہیں لیے جا رہے۔ اب جو امیر المومنین اپنے دور میں علمی کام کر کے گئے تھے، وہ چلتا چلتا امام محمد باقر علیہ السلام کے دور تک وہی کام زندہ رہا، کیونکہ مولا امیر المومنین کے وہ صحاب و تابعین موجود تھے جو امیر المومنین اپنے دور کے خطبات دے کے گئے، جو انقلاب پیدا کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کا جو علمی انقلاب تھا بھی وہ زندہ تھا، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا دور آ گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دور میں تدوین کی علوم کو کھولا۔ جب امام جعفر صادق کا دور آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے دو ہدف ہیں۔ پہلا ہدف یہ ہے کہ علمی طور پہ کام کرنا ہے، اور کوفہ میں فقہ کے قوانین بن چکے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ فتوے دے رہا ہے دین پہ، شریعت میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، فقہ بدلی جا رہی ہے، نماز کا طریقہ بدلا جا چکا ہے، روزے کا بدلا جا چکا ہے۔ اب شریعت کو ایک بالکل ٹیڑھا رنگ دیا جا رہا ہے۔ اب امام کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ امام جو ہے وہ بحیثیت امام شریعت کی حفاظت کرے، علم کی حفاظت کرے، قرآن کی حفاظت کرے، فقہ کی حفاظت کرے۔ دوسری طرف جو امام ہوتا ہے، وہ اگر امام جو ہے نمائندہ الہی ہوتا ہے تو وہ دنیا کے لوگوں کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا کام بھی کر رہا ہے اور مخلوق کا کام بھی کر رہا ہے۔ اب اللہ کا کام یہ تھا کہ امامت کا، دین کا تحفظ، اور مخلوق کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ۔ اب اگر لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو اس دور کی حکومت کے خلاف تحریک پیدا کرنی ہے۔ اگر حکومت کے خلاف تحریک پیدا کریں گے تو ادھر والا جو کام ہے یہ نامکمل رہ جائے گا۔ اگر ادھر والے کام میں آ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے حقوق کی بات اور اس وقت کی تحریک کون کرے گا؟ تو پھر اس دور میں یہ کام دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا کہ علمی کام امام جعفر صادق کر رہے تھے اور تحریک حضرت زید پیدا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب تھوڑا سا پس منظر کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جناب زید کی، کیونکہ بعض مورخین نے اس بات کو اتنا الجھایا ہے کہ معاذ اللہ جناب زید جو تھے انہوں نے خود سے ایک تحریک پیدا کر دی تھی۔ نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام دین کی حفاظت کر رہے تھے، فقہ کی حفاظت کر رہے تھے، بطور امام اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ جناب زید نے اتنا ظالم ترین دور آ چکا تھا، اتنا ظالم ترین دور آ چکا تھا کہ ظالمین بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔
ہشام نے جو اپنا گورنر جو ہے وہ کوفہ میں لگایا تھا، اس گورنر نے اتنے ظلم کر دیے کہ اب ایک اس کا گورنر ہے یوسف بن عمرو، یہ اس کا گورنر ہے. اس نے اپنے دور میں بہت پیسہ اکٹھا کیا، لوگوں کا سرکاری مراد سے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ اس نے بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا. ہشام کو خبر پہنچی کہ اس نے تو بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا ہے اور یہ لوگوں سے ٹیکس کی وصولی اور مختلف قسم کے چیزوں کے ذریعے سے اپنی دنیاوی دولت میں شدید اضافہ کر چکا ہے، اور یہ بات دور نہیں ہے کہ اس وقت اس کی دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یہ کہیں مرکز کے خلاف تحریک نہ پیدا کر دے اور مرکز کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے. تو ہشام ملعون نے یوسف کی تحقیق کے لیے ایک دوسرے شخص کو بھیجا کہ وہ جائے اور جا کے خبر لے. جب ہشام نے اس کو بھیجا یوسف کے لیے تو اس نے جاتے ہی یوسف کو اس کے عہدے سے دستبردار کیا اور اس کو معزول کر کے کہا کہ ہشام نے تجھے تیرے عہدے سے ہٹا دیا اور عہدے سے ہٹا کے اب مجھے تیری جگہ پہ تعینات کر دیا گیا ہے. یہ جو شخص تھا، یہ اس کو تبری نے بھی بیان کیا ہے کہ اس کا نام خالد تھا، اور جو نیا گورنر آیا تھا اس کا نام یوسف بن عمرو تھا. خالد کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ یوسف کو تعینات کر دیا. خالد کے پاس بہت زیادہ دنیاوی دولت آ چکی تھی. جب خالد گرفتار ہو جاتا ہے تو خالد گرفتار ہو کے اس کی تلاشی لی جاتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے اپنا مال اسباب کہاں پر چھپایا ہوا ہے. تو وہ 4 لوگوں کے نام لیتا ہے کہ میں نے 4 لوگ جو ہیں ان کو اپنا جو دنیاوی دولت ہے، جو مال ہے، وہ میں نے 4 لوگوں کو دیا. ان کا کن 4 لوگوں کو؟ ان میں سے وہ ایک نام جو لیتا ہے نا، وہ جناب زید کا لیتا ہے. کون؟ خالد. خالد کون؟ گورنر. کہاں کا؟ کوفہ کا. اسے معزول کر کے جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے جو دنیاوی دولت اکٹھی کی ہے وہ کہاں چھپائی ہوئی ہے، تو اس نے جو نام لیا اس نے کہا کہ میں نے یہ دولت جو ہے وہ 4 لوگوں کے پاس امانت کے طور پہ رکھوائی ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک نام جو لیا گیا وہ حضرت زید کا لیا گیا، اور ایک نام حضرت داؤد جو ہیں وہ بن علی بن عبداللہ بن عباس، یعنی کہ حضرت عباس جو رسول مولا علی کے چچا تھے، ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ کے بیٹے علی، اور علی کے بیٹے داؤد کا نام لیا، اور ایک جناب زید کا نام لیا، اور 2 نام اور لیے کہ ان لوگوں کے پاس میری دولت ہے. جب ہشام کو اطلاع پہنچی کہ اس کی جو دولت ہے وہ 4 لوگوں کے پاس ہے اور ان میں سے ایک نام جو ہے وہ حضرت زید کا ہے، ہشام جو ہے وہ حضرت زید کو بلوا لیتا ہے دمشق، کہ مدینہ سے قاصد بھیجتا ہے کہ جناب زید کو دمشق بلوایا جائے تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ جو خالد کی دولت ہے وہ آپ کے پاس ہے. اس واقعے کو میں نے اس لیے دوبارہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ 2 واقعات کو اکٹھا کیا جاتا ہے. پہلا واقعہ لیا جاتا ہے کہ جناب زید کی تحریک کو، یہ بہت ضروری بات ہے، بڑی ضروری بات تھی، اس لیے میں نے ڈیٹیل سے بتائی ہے. جناب زید کی تحریک کو کچھ لوگ تہس نہس کرنے کے لیے لکھتے ہیں کہ ہشام نے جناب زید کو دمشق بلایا تھا اور دمشق میں بلوا کے جناب زید کی برسر محفل ایک حد تک کی تھی، اور حد تک کرتے ہوئے نے کہا تھا کہ تو کنیز زادہ ہے، معاذ اللہ، کہ تو کنیز کا بیٹا ہے. اور جناب زید نے ہشام ملعون کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر تم مجھے کنیز کا بیٹا کہہ رہا ہے تو ابراہیم کی ماں، ابراہیم کی جو بیوی ہاجرہ تھی، جناب اسماعیل کی ماں، وہ بھی کنیز تھی. اب وہ لوگ، کچھ لوگ جو ہے جناب زید کی تحریک کو دم توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ زید نے جو قیام کیا تھا وہ اپنی اس جملے کا بدلہ لینے کے لیے جو جناب زید کو تانا دیا گیا تھا، اس کے لیے ہشام کے خلاف قیام کیا. اب دیکھیں کتنی ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے ایک پوری تحریک کا دم توڑا جا رہا ہے کہ جناب زید کا تحریک ان کی ذات کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کو جناب زید کو ہشام ملعون نے برسر دربار جو ہے ان کی توہین کی تھی، تو اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے قیام کیا. یہ واقعہ ہے صحیح، یہ نہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، لیکن یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. ان دونوں واقعات کو نہیں جوڑنا. یہ واقعہ پہلے کا ہے، اور جناب زید نے یہی جواب دیا کہ جناب ابراہیم کی زوجہ ہاجرہ جو تھی وہ بھی کنیز تھی، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ان کنیزوں کے بیٹے ہیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہوا تھا امامت کے لیے. بے شک. اب جناب زید نے یہ جو واقعہ ہو چکا یہ ہو چکا. اس کے بعد جناب زید مدینے جا چکے ہیں. پھر اس کے بعد جناب زید کو دوبارہ بلوایا جاتا ہے اس خالد کی معزولی کے بعد. سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ میں
کیونکہ اس کو ڈیٹیل میں جا رہا ہوں تو کیونکہ یہ مجلس نہیں ہے، یہ جناب زید کے لیے معلوماتی ایک پروگرام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ میٹر آپ کے حوالے کیا جا سکے۔ بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ۔ اب جناب زید کو جب خالد کی معزولی کے بعد بلوایا جاتا ہے تو جناب زید آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، میرا خالد کی دولت کے ساتھ کیا کام، میرے پاس انہوں نے کیوں رکھوائی۔ ہشام جناب زید کی بات پہ یقین کرتا ہے کہ یقیناً خالد نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تھوڑے دن دمشق رکنا پڑے گا۔ جناب زید تھوڑے دن دمشق رک جاتے ہیں۔ دمشق رکنے کے بعد ہشام جو ہے وہ اگلا ایگزیکٹو آرڈر یہ دیتا ہے کہ اس طرح کریں کہ جناب زید کو کوفے بھیجا جائے تاکہ جناب زید جو ہے وہ حاکم کوفہ کے پاس آئیں، اور وہیں پہ جیل سے، زندان سے خالد کو بلایا جائے، اور ان دونوں کو، جناب زید کو اور خالد کو، ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کے خالد سے پوچھا جائے کہ تو نے جو دعویٰ کیا تھا کہ تیری دولت زید کے پاس ہے، تو اب جناب زید بیٹھے ہیں، تو بتا تو نے انہیں کب دی تھی، تاکہ کم از کم دونوں میں سے یہ پتہ چل سکے کہ حقیقی بات کون سی۔ اب اس ایک گواہی کے لیے جناب زید کو کوفے بلوا لیا جاتا ہے۔ جناب زید کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب جناب زید کوفہ پہنچ گئے تو خالد کو جب جیل سے نکالا جاتا ہے تو حاکم اور والی کوفہ جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں، یوسف بن عمرو پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں خالد، تو بتا کہ تو نے کہا تھا کہ میری دولت زید کے پاس ہے اور زید آئے ہوئے ہیں، تو بتا۔ تو وہ کہتا کہ نہیں، میں نے جھوٹ بولا تھا، میری دولت زید کے پاس نہیں ہے۔ جب کہا جناب زید کے پاس دولت نہیں ہے تو خالد نے جب یہ لفظ کہا تو یوسف بن عمرو نے کہا کہ پھر تو نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اس نے کہا اس میں ایک مصلحت تھی، راز تھا۔ جناب زید اس کو پوچھتے ہیں خالد کو کہ تو بتا کہ تو نے اتنا گھنونا الزام میرے اوپر کیوں لگایا۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے، خالد ملعون کہتا ہے کہ میں نے یہ اس لیے سارا کچھ کیا کہ کیونکہ میں سختی میں آ گیا تھا، میں زندان میں تھا، میری رہائی ممکن ہی نہیں تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ کو کوفے بلواؤں، اس عمل کی وجہ سے شاید اللہ میرے عذاب میں کمی کر دے۔ اب اس بات کو صاحبان سمجھیے گا کہ جناب زید کو کوفے بلوانے سے اس کے عذاب میں کمی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کو پتا تھا کہ کوفہ میں اگر زید آ گیا تو کوفہ میں لوگوں کے دلوں میں جتنا حکومت کے خلاف غصہ ہے، قیام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر قیام کرنے والا کوئی ایک شخص بھی آ گیا اور کوفے کے لوگوں نے اپنی سٹرینتھ اس شخص کے ساتھ کر دی تو وہ بنی امیہ کا پتہ صاف کر دے گا اور ایک دفعہ تخت کوفہ جو ہے واپس لے لے گا۔ اور جب یہ کام کسی نے کر لیا تو اس سے، اب اس نے کہا کہ اس کے لیے میں منتخب اس لیے کیا زید کو کہ یہ کام زید اس لیے کر سکتا ہے کہ زید جری بھی ہے، بہادر بھی ہے، اور جناب سجاد کا بیٹا بھی ہے، زین العابدین کا بیٹا ہے، تو اہل بیت کے ذریعے سے اگر میں یہ کام لوں گا تو شاید اہل بیت کے لیے کوفہ منگوانے کا اگر میں یہ رستہ میں پیدا کروں تو اللہ اس تحریک میں میرا حصہ یہ لکھ لے گا کہ یہ تحریک کوفے میں پیدا ہوئی تھی، کوفے میں اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ زید کوفے میں آئے تھے، زید کوفے میں اس لیے آئے تھے کہ خالد نے گواہی کے لیے بلوایا تھا، تو خالد کی گواہی کے لیے زید آیا، تو اس تحریک میں اتنا سا میرا حصہ ہونے کی وجہ سے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اوہو، کیا بات ہے قبلہ، یہ ذرا جملہ سمجھ۔ اوہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو بیان نہیں کی جاتی کہ کیوں بلوایا گیا۔ جی قبلہ جی، ماشاءاللہ۔ اب جناب زید جو ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ خالد ایک عام انسان تو نہیں ہے، خالد جو تھا وہ والی کوفہ رہ چکا ہے اور وہ حکومتی معاملات کو بڑا اچھا دیکھتا ہے، سرکاری مشینری وہ چلاتا رہا ہے۔ تو جناب زید جو ہیں وہ جب اس گواہی کے بعد پوچھتے ہیں والی کوفہ سے کہ اب میرے لیے کیا ہے، خالد تو اپنے وعدے سے دستبردار ہو گیا، تو یوسف بن عمرو، اس کے لیے دو نام ہے، یوسف بن عمر بھی لکھا گیا، یوسف بن عمر بھی لکھا گیا، یوسف بن عمرو بھی لکھا گیا، جو بھی تھا لیکن نام اس کا یوسف تھا۔ تو اب میرے لیے کیا ہے؟ تو یوسف بن عمرو جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی آپ کوفے سے نہیں جائیں گے، ابھی آپ تھوڑا عرصہ کوفے میں رکے۔ گورنر کوفہ جناب زید کو کوفہ میں روک لیتا ہے کہ جب تک مجھے دمشق سے نیا آرڈر نہیں آتا آپ کوفے سے باہر نہیں جا سکتے، آپ کوفے کے اندر رہیں گے۔ جناب زید کوفہ میں رک جاتے ہیں۔ کتنے دن؟ 5 مہینے۔
5 महीने जनाब जैद को कूफा में हिरासत में रखा जाता है। जनाब जैद कूफा की हिरासत में रहते हैं। जब जनाब जैद कूफा के जिंदान में रहते हैं तो उनको कूफा के बारे में जानने में बहुत सी मालूमात मिलती हैं। 5 महीने की इस हिरासत के दौर में जनाब जैद को पता चल जाता है कि कूफा में इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं, कूफा के कौन कौन से लोग हुकूमत के खिलाफ हैं और कूफा में क्या क्या तहरीक पैदा की जा सकती है। जब हजरत जैद को 5 महीने के बाद जेल से रिहा किया जाता है तो जनाब जैद जो है कूफा से मदीने के लिए रवाना होते हैं और मकाम कादसिया पर पहुंचते हैं। तो जब मकाम कादसिया पर पहुंचे तो वहां से पहले से अमायदीन कूफा, जो कूफा के सरदार थे, उनकी एक जमात जो है वो पहले से रुकी हुई थी। उन्हें पता था जनाब जैद अभी रिहा होंगे और वो जेल से रिहा होने के बाद इस रास्ते से मदीने जाएंगे, तो वो कादसिया में उनको रोक लेते हैं और रोक के उन्हें कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। फरमाया मदीने। उन्होंने कहा कि आप हमें छोड़ के ना जाएं। कूफा में 1 लाख मर्द जो है वो तलवारें लेके आपके सामने लड़ने के लिए तैयार है। आप इस तहरीक को लीड करें और रेजिस्ट करें हुकूमत के खिलाफ। जनाब जैद जो है वो अमायदीन कूफा से मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए, मैं इसके बारे में कोई फैसला करके बताऊंगा। जनाब जैद के साथ जनाब दाऊद बिन अली भी है, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बेटे, ये भी खानदान हाशम है। तो जनाब दाऊद जो है वो जनाब जैद को मशवरा देते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल ना रुकिएगा, क्योंकि कूफा वालों पे आप एतमाद नहीं करना। कूफा वालों ने अमीरुल मोमिनीन के साथ धोखा दिया, फिर इन्हीं कूफा वालों ने इमाम हसन का साथ नहीं दिया, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया। तो लिहाजा आप एक लम्हे के लिए भी आप कूफा वालों पे भरोसा ना कीजिए। जनाब जैद जनाब दाऊद से कहते हैं, दाऊद बिन अली से, कि 2 रास्ते हैं। पहली चीज तो यह है कि मैं इन पे एतमाद ना करूं और मदीना चला जाऊं। अगर मदीना चला जाऊं तो खामोश जिंदगी गुजारूं और बनी उमैया के हाथों आए दिन रोजाना किसी न किसी उम्मत के जालिमाना इकदामात पे खामोश बैठ के गिरिया करता रहूं। दूसरी चीज ये है कि मुझे यकीन भी हो कि कूफे में से किसी ने मेरा साथ नहीं देना, मैं अपनी जिंदगी खतरे में डाल के हक की आवाज बुलंद करूं। ये कह के जनाब ज़ैद ने कहा, मेरा ख्याल है कि दाऊद जिल्लत की जिंदगी से तलवार की मौत बेहतर है। नारे हैदरी लिहाजा मैं क़याम करूंगा। जब जनाब ज़ैद ये ऐलान करते हैं कि मैं क़याम करूंगा, तो अब जनाब दाऊद वहां से चले जाते हैं और जनाब ज़ैद जो है वो वापस आ जाते हैं, कादसिया के मुकाम से वापस आ जाते हैं। और वापस आके जनाब ज़ैद जो है वो कूफा में अपना क़याम जो है वो लंबा कर देते हैं। और एक मुर्रखीन की राय है कि 17 महीने वो मुसलसल कूफा में अपना क़याम करते हैं, क्योंकि हशाम ने जो खालिद को माजूल करने का हुक्मनामा दिया था वो 120 हिजरी में दिया था। तो जनाब ज़ैद का जो क़याम है वो 122 के करीब है। तो अब जनाब ज़ैद जो 122 में है तो और वो खालिद जो है वो 120 में हुआ, तो ये 2 साल का जो डिफरेंस है ना, ये हमें इस बात की निशानदेही करता है कि ये 2 साल का गैप है। इस 2 साल के गैप में खालिद को मजूल करना, जनाब ज़ैद को गवाही के लिए बुलवाना, फिर जनाब ज़ैद की 5 महीने की कैद और फिर जनाब ज़ैद का वापस निकलते हुए कादसिया से वापस आ जाना। तो अगर 122 हिजरी तक क़याम नहीं हुआ तो इसका मतलब है वो जो टाइम है वो जनाब ज़ैद कूफा में मौजूद है। अब जनाब ज़ैद जो है वो कूफा में है। अब हशाम को खबर मिल जाती है कि जनाब ज़ैद जो है वो तो कूफा में है और वो लोगों से मिल रहे हैं और लोग उनसे आके मिलते हैं और कूफा के मुख्तलिफ किस्म के कबाइल के सरदार जो हैं वो जनाब ज़ैद से मुसलसल मिल रहे हैं और मुसलसल जनाब ज़ैद जो हैं वो उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। तो अब हशाम को थोड़ी सी परेशानी लाक होती है। तो वो यूसुफ बिन अमरो से कहता है कि किसी तरीके से खालिद पे जनाब ज़ैद पे नजर रखो मुकम्मल तौर पे कि ज़ैद की सरगर्मियां क्या है। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि मैं अक्सर अपनी मजालस में कहा करता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जब खलीफा बने थे और खिलाफत में मसनद पे आए थे, तो उस वक्त
ایک میجورٹی جو تھی جس نے مولا امیر المومنین کا جنگوں میں ساتھ دیا، وہ مولا امیر المومنین کو بحیثیت امام اول سمجھ کے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، بحیثیت چوتھا خلیفہ ساتھ دے رہے تھے. کیونکہ جب ایک کوئی شخص خلافت کے مسند پہ بیٹھتا ہے تو پھر خلافت کے مسند پہ بیٹھ کے اس دور کی جو ملٹری ہوتی ہے، آرمی جو ہوتی ہے، وہ اس کے حکم کے نیچے آ جاتی ہے. تو اب جب امیر المومنین خلیفہ بنے تھے تو ظاہری بات ہے کہ اب جو اس دور کی اسلامی افواج تھی انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دینا تھا. اب جو فوجیں ہوتی ہیں، فوجوں میں ان کا کام جو تھا وہ لڑنا تھا، وہ لڑنے کے تنخواہ لیتے تھے، وہ لڑنا ان کی جاب تھی. وہ میدان میں جاتے تھے، جنگ کرتے تھے، جنگ کر کے مال غنیمت لے کے آتے تھے، اپنا ان کی شہریے مقرر تھے، ان کو سرکاری طور پہ مرعات میسر تھی. تو اب ایک میجورٹی جو مولا امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں جا رہی ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے علی کے شیعہ. بھائی وہ نہیں علی کے شیعہ تھے. آپ کو کس نے کہا کہ وہ سارے مولا علی کے شیعہ تھے؟ اگر وہ سارے مولا علی کے شیعہ ہوتے تو مولا نے ان کی مذمت میں اتنے زیادہ خطبے کیوں دیے؟ مولا نے فرمایا مجھے معاویہ اپنا ایک بندہ دے دے، میں ادھر سے 10 اٹھا کے دے دوں. وہ کیوں دیے تھے؟ وہ اس وجہ سے دیے تھے کہ قلیل تعداد تھی جو مولا علی سے محبت کی وجہ سے علی کے ساتھ جاتی تھی. بے شک. ایک کثیر تعداد تھی جو دولت کی وجہ سے جاتی تھی. تو اب ہر دور میں جب آپ نے رزسٹ کرنا ہو، جب آپ نے قیام کرنا ہو اور آپ نے وہ قیام اپنا ہدف معین کیا ہو تو اس میں آپ کو مختلف قسم کے طبقوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے اپنا نظریہ تبدیل نہیں کرنا، لیکن آپ مختلف قسم کے نظریات کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. جناب زید کی تحریک میں ایک میجر کردار جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کا جو امام ابو حنیفہ تھا، امام اعظم، اس نے جناب زید کی تحریک کے حق میں فتویٰ دے دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ زید کی تحریک کے ساتھ دینا ایسے ہی جیسے بدر میں رسول کا ساتھ دینا. اس کی وجہ اہل بیت سے محبت نہیں. ایک تو ابو حنیفہ جو تھا نعمان بن ثابت، یہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ امامت کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا، اس نے خاندان اہل بیت کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے. دوسری طرف بنی امیہ کی روزانہ کی بدکرداریاں اور ظالمانہ طریقے جو ہیں وہ یہ چاہتا تھا کہ میں پس پردہ رہ کے اگر کوئی تحریک چلے تو اس تحریک میں اگر بنی امیہ کا سر کچل دیا جائے تو اس سے ہم سب کی جان چھوٹ جائے گی، ہم سب کی زندگی آسان ہو جائے گی. تو اب جناب زید کی تحریک میں مختلف قسم کے ذہنیت کے لوگوں نے جو کوفہ میں مقیم تھے جناب زید کا ساتھ دیا. جناب زید کی تحریک میں شامل ہو گئے کہ ہم بھی ساتھ لڑتے ہیں، ہم بھی لڑتے ہیں، ہم بھی لڑتے ہیں. اب بہت ایک لمبا چوڑا لشکر جو ہے وہ جناب زید کا ساتھ تیار ہو گیا. حشام مکمل نظر رکھے ہوئے تھا اپنے گورنر کے ذریعے سے. اس نے پھر آخر یہ کام کیا کہ اس نے اندر ہی اندر اس تحریک کو توڑنے کے لیے لوگ پیدا کیے جو جا کے ان لوگوں سے جن کا عقیدہ کمزور تھا اور انہیں جا کے کہا کہ آپ جو ہیں وہ اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ آپ تو خلافتوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں، آپ نے تو حاکم شام کا ساتھ دیا ہوا ہے، آپ نے تو. لہٰذا مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، عقیدے کا کارڈ استعمال کیا گیا جناب زید کی تحریک میں توڑ پھوڑ ڈالنے کے لیے، تاکہ جناب زید کی تحریک جو ہے اس کو کم کیا جا سکے. اب جناب زید کی اس تحریک کو کم کرنے کے لیے جب انہوں نے عقیدے کا کارڈ استعمال کیا کہ دشمنان اہل بیت والا جو عنصر ہے اس کو نمایاں کرے اور لوگوں کو کہیں کہ آپ اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ہر دور کے خلافت کا ساتھ نہیں دے رہے. جیسا کہ آج کے دور میں بالکل ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کوئی بندہ ہلکا سا بھی شیعوں کے قریب آئے تو اس کو جا کے فوراً کہنا شروع کرتے ہیں آپ شیعہ کے پاس جا کے بیٹھتے، نہ بیٹھا کرو، یہ تو صحابہ کو نہیں مانتے. تو یہ چیز کس لیے ہوتی ہے؟ یہ چیز اس لیے ہوتی ہے کہ اس طرح کی نفرت ان کے دل میں پیدا کی جائے تاکہ یہ اس محبت اصحاب کا کارڈ استعمال کر کے ان کو محبت اہل بیت سے روکا جائے. اب یہی کارڈ استعمال ہوا. جناب زید کی تحریک میں جا کے کچھ لوگ جو تھے ان کو ایک ایسا سرداروں کو بھیجا گیا کہ اگر جناب زید کا ساتھ دینا تو جا کے پوچھو تو صحیح کہ تمہارا پہلے 2 خلفاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے.
اب وہ مختلف قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو کے جنہوں نے جناب زید کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کر رہے تھے، انہوں نے جناب زید سے جا کے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے کہا کہ ہم آپ کی تحریک میں ساتھ ہیں، جانی طریقے سے بھی، مالی طریقے سے بھی، لیکن پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ جو پہلے 2 خلفاء تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اب ذہن میں رکھیے گا جناب زید ایک تحریک کو بھی ہے اور رزسٹ بھی کرنا ہے، لوگوں کو ظالمانہ حکومت سے بچانا بھی ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ بھی لینا ہے، تقیہ کا دور بھی ہے۔ کتنا خوبصورت جواب دیا میرے مولا نے۔ جناب زید نے کہا کہ اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ خلافت کا بہترین حقدار ہمارا ہی گھر تھا۔ ذرا جواب سنیے گا، وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا پہلے 2 خلفاء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مقصد کیا تھا؟ جناب زید مذمت کریں گے، ہم لوگوں کو جا کے بھڑکا دیں گے، یہ دیکھیں یہ تو ہمارے خلفاء کو نہیں مانتے۔ جناب زید سے کہا تمہارا خلفاء کے بارے میں کیا خیال ہے، پہلے 2 خلفاء کے بارے میں؟ جناب زید نے کہا خلافت کا سب سے بہترین اہل ہمارا ہی گھر ہے۔ بے شک۔ اگلا جملہ سنیے گا، جناب زید نے دیکھے کہا ہمارے گھر کے علاوہ بھی خلافت کہیں جا سکتی ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ اب یہ جواب اتنا سنسنی خیز جواب تھا کہ اب وہ خاموش ہوئے، لیکن جناب زید کی تحریک کو توڑنے میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے۔ 15,000 سے زیادہ لوگ تھے جناب زید کی تحریک میں۔ اس میں جن عمائدین نے بیعت کی تھی، سلمہ بن کوہیل تھا، مسیر بن خزیمہ تھا، اور معاویہ بن الاسحاق الانصاری تھا، حجت بن خلاص الکندی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب زید کی تحریک میں عمائدین جو تھے وہ بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ جناب زید کی بیعت ہوتی رہی، جناب زید نے ان سے بیعت لی کہ میں تمہیں جو بیعت لے رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب پہ، سنت رسول پہ، ظالموں سے جہاد پہ، کمزوروں کی مدافعت پہ، محرومین کو ان کا حق واپس کرنے پہ، سرکاری مال لوٹنے والوں سے حساب لینے کے لیے، اور اہل بیت کی امداد کے لیے۔ 6 چیزوں پہ حضرت زید بیعت کر رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا کے پوچھا گیا، کچھ لوگوں نے جا کے پوچھا کہ جناب زید نے ایک تحریک قیام کر دیا، تو آپ ان کی قیام کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینہ میں بیٹھ کے کہا کہ اللہ نے جناب زید کو اسی قیام کے لیے ہی زمین پہ اتارا تھا۔ کیا بات! مقصد ظہور زید یہی قیام تھا۔ اب سرکاری مشینریوں میں ہلچل پیدا ہو گئی اور مخبروں نے اپنے کان لگانے شروع کر دیے کہ کہیں نہ کہیں سے پتہ چلے کہ زید کہاں پہ ہے۔ تو زید بن علی جو ہے وہ کوفہ میں مختلف اپنے خاص احباب کے پاس آتے رہتے تھے، تو ان میں سے 2 لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، عامر اور تائمہ، یہ 2 نام ہیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا کہ جناب زید تمہارے پاس اکثر آتے ہیں، تو ان سے جا کے پوچھ کی جائے اور جا کے مکمل جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی جا سکے۔ دوسرا ایک ہیلا یہ کیا کہ یوسف بن عمرو نے اپنے خراسانی غلام، جس کو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ ایک خراسان سے اس نے غلام خریدا اور اس کو کہا کہ تم شیعہ بن کے کوفہ میں پھرنا شروع کرو اور کہو کہ میں خراسان سے بہت بڑا مال ہے میرے پاس جو میں جناب زید کی تحریک میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں خراسانی ہوں، تو مجھے زید کے بارے میں بتاؤ کہ زید کہاں ہے۔ اب یہ 2 طریقے استعمال کیے گئے جناب زید کو لوکیٹ کرنے کے لیے، جناب زید کی تحریک میں گھیرا تنگ کرنے کے لیے۔ جاسوسوں کے ذریعے سے بھی خبر مل گئی تھی، مختلف ذرائع سے خبر مل گئی تھی کہ جناب زید، اب جناب زید نے اناؤنس کر دیا، جناب زید کو پتا چل گیا کہ سرکاری مشینری ہلچل میں آ گئی ہے اور اب ہمارے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ جناب زید نے اعلان کر دیا بھائی 1 صفر میں قیام کر رہا ہوں، 1 صفر 122 ہجری میں زید بن علی قیام کر رہا ہوں، کوئی ساتھ دے نہ دے میں قیام کر رہا ہوں۔ کتنا بہادر تھا سجاد کا بیٹا کہ اس نے جنگ کا دن پہلے بتایا ہے۔ جیو قبلہ، ماشاءاللہ، کیا بہادری ہے جناب زید کی کہ بتایا ہے۔ آج کے دور میں نا جو سب سے زیادہ بہادری کی مثال دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ پشت پہ وار نہ کرو، بتا کے وار کرو، تو یہ بہادری ہے۔
जनाब ज़ैद ने ऐलान करवाया कूफा में, जाओ लश्कर इकट्ठे करो, मैं यकम सफर को क़याम करने लगा। अब यकम सफर का ऐलान होना था, हलचल मच गई। जनाब ज़ैद ने ऐलान कर दिया। यूसुफ बिन अमर के मुखबरों ने खबर दे दी कि हीरा के मकाम पे जनाब जो ज़ैद हैं वो जा चुके हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो उनके लश्कर में शामिल हैं। तो अहले कूफा का जो सरदार था वो हकम बिन सल था, और जो वहां का पुलिस का निगरान था वो अमरो बिन अब्दुर्रहमान, जो कोतवाल जिसे कहते वो था। उसके हमरा उबैदुल्लाह इब्न अब्बास अल कंदी, ये एक शामियों का लश्कर लेके उठ खड़े हुए, और इन्होंने मस्जिद आजम यानी कि मस्जिद कूफा पे ऐलान कर दिया कि हशाम की तरफ से ऐलान है कि कूफे के तमाम रहने वाले मस्जिद आजम में आए, अगर एक बच्चा भी किसी ने घर में छोड़ा तो वो बच्चा कत्ल कर दिया जाएगा। मर्द औरत बच्चे मस्जिद आजम कूफा में आए तो इन्होंने मस्जिद आजम के सारे दरवाजों को लॉक करके उन लोगों को महसूर कर दिया। अब ये लोग जो थे वो मस्जिद कूफा के अंदर महसूर हो गए। सरकारी करिंदों ने जनाब ज़ैद के जो दाया बाजू जनाब ज़ैद का इब्ने इसहाक नाम तो इनका है, लेकिन वो अरबों में ऐसे नाम पाए जाते होते हैं, माविया बिन इसहाक बिन ज़ैद बिन हारसा, इसके घर की तलाशी की गई, इसके घर को तोड़ा गया, इसके घर को लूटा गया, इसके घर की मस्तूरात को भी कैद कर लिया गया कि ज़ैद की खबर हो। जनाब ज़ैद हीरा में पहुंचे हुए थे, कूफा बंद हो चुका था, कूफे की नाकाबंदी हो चुकी थी, चारों तरफ से कूफा जो है वो घेर लिया गया था। जनाब ज़ैद अब कूफा के बाहर बैठे हुए हैं। अब जनाब ज़ैद ने जो क़याम किया है उसमें 218 लोग हैं जनाब ज़ैद के साथ। अब जरा रेशो देखिएगा, 72 करबला में, 218 जनाब ज़ैद के साथ। ये जरा इन तादाद का हिसाब जो है वो उसके लिए एक पूरी मजलिस चाहिए कि ये तादाद ही क्यों मुय्यन की गई थी। जनाब ज़ैद जो है वो अपना पहला कमांडर जो है वो नसर बिन खुज़ैमा, उसको भेजते हैं कि वो जाएं और जाके पहला हमला करें। ये कूफा के अंदर दाखिल होते हैं, कूफा का पहली चेक पोस्ट उसको तबाह करते हैं और ये पहुंच जाते हैं कबीला बनी अदी तक। वहां तक पहुंच के इन्होंने वो एरिया जो है वो अपने कब्जे पे ले लिया। जब वो अपने कब्जे पे ले लिया तो जनाब ज़ैद को पता चला कि मेरे लश्कर के कुछ अहम लोग जो हैं उन्हें शहीद कर दिया गया है। तो अब जनाब ज़ैद जो है वो जबाना सालम से बढ़ते हैं, ये एक मकाम है, और 500 शामी फौजियों के ऊपर जनाब ज़ैद जो है वो अपने 70 अफराद के साथ हमला करते हैं। 218 लोग हैं जिनको मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में किया गया था। जनाब ज़ैद जो है वो इतना भरपूर हमला करते हैं, जनाब ज़ैद के शामियों का 70 का दस्ता 70 लोगों के साथ हमला करते, 500 का दस्ता कत्ल करते हुए जनाब ज़ैद कूफा के अंदर दाखिल होते। कूफा के अंदर दाखिल होकर वो लोग जो कूफा में जनाब ज़ैद के लड़ रहे थे उनको वहां से निकालने में कामयाब होते हैं, और फिर एक पूरी ताकत के साथ कूफा के अंदर जाते हैं और मख्फ बिन सुलैम के कब्रिस्तान से गुजरते हुए कूफा के अंदर तक पहुंचते हैं और मस्जिद आज़म कूफा तक जनाब ज़ैद पहुंच जाते हैं। जब मस्जिद आज़म कूफा के करीब पहुंचते हैं तो वहां पर जनाब ज़ैद जो है उनको कहा जाता है कि आप ऐलान करें अपनी आवाज में ऊंची कि जो मस्जिद आज़म के लोग अंदर हैं वो अंदर से मस्जिद के दरवाजों को तोड़े और बाहर आ जाए, क्योंकि जनाब ज़ैद ने क़याम कर दिया है और जनाब ज़ैद ने हमला कर दिया है। लेकिन जो ही मस्जिद आज़म पे के बाहर दीवार के करीब होकर जनाब ज़ैद ऊंची आवाज में ऐलान करते हैं, अल मंसूर कहते हैं, अपना नारा हक बुलंद करते हैं। नारा हक बुलंद करने की देर होती है या कूफा के ऊपर वाले मीनार और जो टावर्स हैं उनके जरिए से तीरों के साथ हमला कर दिया जाता है कूफा की मस्जिद के सेहन के अंदर, ताकि लोग तीरों की बुछाड़ की वजह से बाहर ना निकल सके। मस्जिद के अंदर से कोई बंदा नहीं निकलता। जनाब ज़ैद जो है वो नसर बिन खुज़ैमा के अपने साथ लेके यूं हमला करते 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 बढ़ते हैं, और बढ़ते हुए कूफा की मुख्तलिफ गलियों से होते हुए जनाब ज़ैद जो है वो कूफे की एक दफ़ा मुकम्मल सफाई करते हुए जनाब ज़ैद जो है वो कूफा से बाहर निकलते हैं। जो ही कूफा से बाहर निकलते हैं तो अहले शाम से
ایک لشکر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور جناب زید کے ایک قریبی کمانڈر جو ہے وہ نصر بن خزیمہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. شہید کر دیا جاتا ہے تو یکم صفر کا قیام، یکم صفر کا سارا دن لڑائی، یکم صفر کی ساری رات لڑائی، یکم صفر کا 2 صفر کا ابتدائیہ دن فجر کے وقت جناب زید جو ہے وہ انتہائی شجاعت اور جوان مردی کے ساتھ مقام کناسہ کے قریب پہنچتے ہوئے حملہ کرتے ہیں. اور اس وقت تک، جس وقت 2 صفر کا صبح فجر کا وقت ہے، اس وقت تک جناب زید کا ایک 218 کا لشکر جو ہے وہ تقریباً 7000 شامیوں کو واسطے جہنم کر چکا ہوتا ہے. کوفہ کی گلیوں میں شامیوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں. آخر 2 صفر کو جناب زید دن کے وقت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصروف جنگ ہوتے ہیں. جناب زید کی پیشانی پہ تیر لگتا ہے. جب جناب زید کی پیشانی پہ تیر لگتا ہے تو جناب زید کے چند غلام جو ہیں وہ جناب زید کو زخمی حالت میں اٹھاتے ہیں اور زخمی حالت میں لا کے ارجب کے مکان میں جناب زید کو رکھا جاتا ہے. اور ایک شخص، ایک طبیب جس کا نام شکیر ہے، اس کو بلایا جاتا ہے اور بلا کے کہا جاتا ہے کہ جناب زید زخمی ہو چکے ہیں تاکہ وہ زخم کا علاج کرے. لیکن وہ جب پیشانی سے تیر کھینچتا ہے تو اس تیر کے کھینچنے کے ساتھ جناب زید کی ایک ٹھنڈی آہ نکلتی ہے اور وہ وہیں پہ شہید ہو جاتا ہے. مقام کناسہ پہ جناب زید کو، اسی مقام پر جناب زید کو شہید کیا گیا. آخر پھر جو جناب زید کے اکثریت ساتھی تھے وہ شہید ہو چکے تھے. جو باقی بچ گئے انہوں نے مشورہ کیا کہ جناب زید کو دفنایا کہاں جائے، تدفین کہاں کی جائے. جناب زید کے فرزند، کیونکہ میں نے کہا کہ اتنی لمبی جناب زید پہ ہے کہ ایک مجلس پہ کس طریقے سے یہ ساری بات ہو چکے. جناب یحییٰ بن زید جو ہیں وہ بھی جناب زید کے ساتھ ہیں، لیکن وہ لشکر لے کے ان کو آگے بھیجا ہوتا ہے جماعت الصف کی طرف. وہ وہاں پر تھے اور ان کے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے منتشر ہو گئے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ صرف 10 لوگوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے. وہ 10 لوگوں کے ساتھ ہی جنگ کر رہے تھے جب ان کو خبر ملتی ہے کہ ان کے باپ جناب زید جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. جناب یحییٰ جو ہے وہ پھر وہاں سے واپس پلٹتے ہیں اور فرات کے کنارے سے آتے آتے اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ رات کے وقت اپنے باپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں. اور طے یہ کیا جاتا ہے کہ ایک گڑھا، جس کے پانی کا گڑھا جس کے اوپر مچھلیاں تیر رہی تھیں، وہاں سے پانی کو نکال کے گیلی مٹی کو ہٹا کے وہاں سے جناب زید کی قبر بنائی جاتی ہے. اور قبر کو بنانے کے بعد وہ پانی دوبارہ بھر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ یہاں پر کوئی قبر ہے. جناب زید کی شہادت کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ زید شہید ہو چکے ہیں تو حشام ملعون جو ہے وہ یوسف بن عمرو سے کہتا ہے کہ مجھے ہر صورت میں زید کا سر چاہیے. یہ بہت زیادہ انعامات کا لالچ لوگوں کو دیتا ہے، بہت زیادہ اعلان کرتا ہے. آخر یہ طے ہوتا ہے کہ کوئی زید کی قبر کی اطلاع دے. تو یہاں پر 2 طرح کی روایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو طبیب آیا تھا اس کے غلام نے بتایا، یا دوسرا یہ ہے کہ مولا کے صحاب میں سے ایک نوکر کا غلام جو تھا وہ جناب زید کی قبر کے بارے میں جانتا تھا. قبر زید کو کھولا گیا، جناب زید کی لاش کو باہر نکالا گیا، سر جناب زید کا تن سے جدا کیا گیا اور جناب زید کی لاش کو مقام کناسہ پہ لٹکا دیا گیا. کتنی دیر لٹکی رہی ہے لاش؟ 3.5 سال. 3.5 سال جناب زید کی لاش مقام کناسہ پہ لٹکی ہے. خبر امام جعفر صادق کو ملتی ہے. امام جعفر صادق اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں. امامہ اتار کے ریت اپنے سر پہ ڈال کے رو کے کہتے ہیں کربلا کے بعد ہمارا پھر اگلا نقصان ہوا. کربلا کے بعد ہمیں پھر برے طریقے سے لوٹا گیا ہے. حشام کے مرنے کے بعد اس کا چھوٹا بھائی جب ملعون ولید بن عبد الملک تخت پہ آتا ہے، یہ جناب زید کی لاش کو مقام کناسہ کی سولی سے اتار کے جلانے کا حکم دیتا ہے. جناب زید کی لاش کو جلایا جاتا ہے
اور ان کی راک کو فرات پہ بہا دیا جاتا ہے۔ ہائے بطول تیرے بیٹوں کی قسمت، ہائے فاطمہ تو زہرا تیرے بچوں کا نصیب۔ سید الساجدین کا بیٹا غربت کی حالت میں کوفہ میں تنہا مارا گیا۔ یہاں پر میں مصیبت پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا، کوفہ میں مارے مسلم بھی گئے تھے، لیکن کوفہ والوں نے حیا مسلم کی لاش کا بھی یہ نہ کیا تھا۔ جناب مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی ڈال کے کوفے کے بچے گلیوں میں لے کے پھرتے۔ مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں رسوا کیا گیا تھا، لیکن زید کی لاش کو تو جلا دیا گیا۔ آج ہلا کے قریب جناب زید کا روزہ ہے، کیونکہ یہ لاشیں جلا دی جائیں تو یہ ظالموں کا ظلم ثابت کرنے کے لیے ہے، لیکن معجزہ امامت ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ بے شک جناب یحییٰ بن زید، یہ جناب زید کے بیٹے ہیں، یہ وہاں سے خراسان چلے جاتے ہیں، اور پھر مشہد مقدس کے قریب جناب یحییٰ بن زید کا روزہ ہے۔ خداوند متعال جناب زید کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے، جناب یحییٰ بن زید کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے، ہمیں آل محمد کے ہر فرد کو سمجھنے کی، ماننے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ الہیہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔